الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم السلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے بناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے بناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے بناؤ حضور آ گئے ہیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں
حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے زبان میں اور برکتیں عطا فرمائے اور دین پر آپ حضور سرور دولت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی نعت رسول مطلوب پیش فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کی ترقی اور عطا فرمائے. الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہو چکا ہے. اہل ایمان کے آشیان رسول کے چہرے پھولوں کی طرح کھل اٹھے ہیں. ہر طرف رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، گلیاں محلے سج رہے ہیں، بازاروں کو سجایا جا رہا ہے. مساجد ہے، گھر ہیں، کوچہ و بازار ہیں، صلی اللہ کی صداؤں سے گونج رہے ہیں. ہر طرف ایک مہنگائی ہے، غربت ہے، بحران ہے. اس کے باوجود جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو آشیان رسول کے سارے یہ مشکلات مسائل یہ بحران بھول جاتے ہیں. خواہش ہوتی ہے کہ کھل کر اپنا مال اپنے رسول کے میلاد کی خوشی میں خرچ کر سکے. اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. بس ہم تھوڑی سی کمیاں کہ پڑھتے نہیں ہیں جو سنتے نہیں ہیں. حضور تشریف فرما تھے نا مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں، تو ایک صحابی تھی جن کا نام تھا یہ توجہ سے حدیث پاک سننا. بڑی محبت بڑی حدیث پاک ہے میلاد کے بارے میں. حضور تشریف فرما تھے تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضور کے پاس تشریف تھا. حضور کے پاس آ کر ابھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ ہوئے تھے. توجہ سے حدیث سننا، آرام سے بیٹھے. مدینے میں صحابی تھی جن کا نام تھا، یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے میلاد حضور کے دور میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس صحابی نے صحابہ نے حضور کے دور میں میلاد منایا تھا. حضور خود اس میلاد کی محفل میں تشریف لے گئے تھے، صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے. ہاں، مدینے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ، مدینے کے رہنے والے. اور ان کا ایک معمول تھا کہ ہر سوموار کو حضرت عامر انصاری روزہ رکھتے اور ان کی اہل خانہ بھی روزہ رکھتے تھے. ان کے بیٹے بیٹیاں اہل خانہ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے کہ حضور کی میلاد کی خوشی کی. لیکن آج سوموار حضور کی میلاد کے پاس آ دن ہے. اہل مدینہ آج بھی اس وقت بھی ہر سوموار کو اہل مدینہ روزہ رکھتے ہیں. اب بھی کہتے ہیں کہ تمام مدینے میں مکے میں میلاد منایا جاتا ہے، سب سے زیادہ پوری ہے. آج بھی اہل مدینہ روزہ رکھتے ہیں ہر سوموار کو. حضرت عامر انصاری جو تھے یہ خود بھی روزہ رکھتے اور ان کے اہل خانہ بھی روزہ رکھتے تھے. اور پھر یہ کرتے تھے کہ یہ سارے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے. بیٹیاں ہوتی، بیٹے ہوتے، اہل خانہ ہوتے، قریبی رشتہ دار دوست ہوتے، ان کو بٹھاتے اور پھر ایک میلاد کی محفل سجاتے تھے. سوموار کے دن، ہر سوموار، ہر سوموار. یہ خوش قسمت کیا ہے کہ یہ اس شہر میں کہ ہمارے اس مسجد میں ہر سوموار کو محفل لگا. یہ تقریباً اس اور مسجد میں نہیں ہوتی. ہر سوموار کو یہاں حضور کی محفل لگا ہے. بڑی یہ ہمارے ملک کی کمال نہیں، آپ کا کسی کا کرم ہے. حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اہل خانہ کو رشتہ داروں کو بٹھا کر حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے، محفل میلاد سجاتے تھے ہر سوموار. اور پھر بعد میں لنگر پڑتا، کھانا تقسیم ہوتا. یہ رات کا وقت ہوتا تھا عشاء کے بعد. تو سوموار کا دن تھا
عشاء کی نماز ہو چکی تھی. حضرت عامر انصاری وہاں کے گھر میں تھے. محفل بلال ہو رہی تھی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے. حضور تشریف فرما تھے. آپ بیٹھے تو حضور کو فرمایا کہ ابو دردہ آؤ کہیں چلتے ہیں. تو کہا حضور کہاں؟ میرے ساتھ آؤ. وقت ابو دردہ کہتے ہیں کہ نہ حضور کے ساتھ اٹھا. حضور نے نہ لیا پاس لبتان فرمایا مانا شریف حضور کا. حضور بڑی تیزی سے جا رہی ہیں, خوش ہیں, مسکرا رہی ہیں. میں حضور کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. کہتے ہوئی ہم عامر انصاری کے گھر میں پہنچے نا, دروازے کے حضور نے قدم رکھا. ادھر حضرت عامر انصاری گھر میں محفل بلال سنبھال کو سجا کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج کے دن حضور کی ولادت ہوئی. انہوں نے اتنا کہا تھا کہ حضور اندر داخل ہو. کہتے ہیں ہم اندر داخل ہو. اگر وہ اتنا کہہ رہے تھے اہل خانہ کو کہ ہم نے آج روزہ رکھا ہے, آج ہمارا حضور کا میلاد ہے. آج کے دن حضور کا میلاد ہوا تھا, ولادت باسعادت ہوئی تھی. اتنا کہا. ابو دردہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ اندر داخل ہوا. چونکہ حضور اندر ہوئے, حضور مسکرا رہے ہیں. خوشی سے حضور کی آنسوں سے موتی کی طرح آنسو ٹپکتے. جتنے بھی عامر انصاری تھے, دوسرے صحابہ تھے, آپ کے اہل خانہ تھے, ادب سے کھڑے ہو گئے. حضور تشریف لے آئے. تو آج بھی اگر وہی جذبے صحابہ کرام جو ان جذبوں سے محبتوں سے محفل بلال سجائی جائے تو حضور تشریف لا گئے. سبحان اللہ. بشرطے تو اس میں کوئی راہکاری نہ ہو. کچھ بھی حضور آج بھی تشریف لاتے ہیں. تو جو حضور تشریف آئے تو سارے کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہوئے نا حضور کی دست بوستی کی. اب سارے کھڑے ہیں. عامر انصاری ہاتھ مار کے سامنے کھڑے ہیں, اہل خانہ کھڑے ہیں. اب حضور عامر انصاری کی طرف دیکھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف تھوڑی دیر دیکھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر آسمان کی طرف کافی دیر دیکھتے ہیں, پھر اہل خانہ کو جو مستقبل کے شرکاء تھے بلال دینا پر ان کو دیکھتے ہیں, پھر حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. پھر عامر انصاری کی طرف دیکھا حضور مسکراتے بھی اور آنکھوں میں آنسو بھی آتے. سبحان اللہ. واقع بات کے قدموں پہ یاد رکھا. کہا حضور کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. قسم ہے اللہ کی, عامر انصاری پورے گھر میں اللہ کے رسول کی محفل میلاد سجائی. میں دیکھ رہا ہوں ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. اللہ تعالیٰ نے تیرے بھی آسمان سے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. سارے دروازے کھول دیے. اگر ایک سوراخ بھی کھل جائے نا ایک لمحے کے لیے انسان کے اوپر رحمت کا, تو پھر دنیا آخرت کا وہ بادشاہ ہے. دنیا آخرت تو ایک دروازہ نہیں, سارے حضور نے فرمایا جتنے جتنے رحمتوں کے دروازے ہیں عامر انصاری اللہ نے تیرے گھر پر کھول دیے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے گھر پر رحمت اس طرح برس لگی ہے جس طرح کی مشکلات بارش. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ آگے سن, حضور نے فرمایا والملائکۃ کلھم, آسمان کے سارے فرشتے. یہ کتنے ہیں؟ یہ کوئی تعداد کسی کو معلوم نہیں. یہ تعداد ہے, کھربوں سے بھی زیادہ ہے. یہ کوئی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. اگر ایک فرشتے گناہوں سے بات ہو گیا نا, ایک فرشتہ ایک دفعہ یہ کہہ دیتا کہ یا اللہ اس کو بخش دے, اللہ برکات کرنا اس کا حساب بھی نہیں دوں گا, اس کو گرتا تھا. سبحان اللہ. اس کی اس کی سفارش ایک فرشتے نے نکالتی ہے تو ہر وقت میری عبادت کرتا ہے گناہوں سے پاک. حضور نے فرمایا کہ والملائکۃ کلھم, کل فرشتے آسمان کے, کلھم ملائکہ جتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں, یستغفرون لک, عامر انصاری تیرے لیے اور تیرے اس محفل میلاد میں بیٹھنے والوں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں. سبحان اللہ. ایک فرشتہ نہیں, کلھم فرشتے, والملائکۃ کلھم, اتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہے ہیں.
اور آسمان سے اللہ کے رحمت و کرم کے سارے دروازے تجھ پر کھول چکی ہیں، اور آسمان سے تیرے گھر پر رحمت اس طرح برس کیا جس طرح مجھ پر بارش ہے برس کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس دو ہی چیزیں دنیا میں چاہیے، ایک دنیا میں اللہ کی رحمت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور آخرت میں بخشش مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ دو ہی چیزیں چاہیے، اور دو چیزیں حضور نے کس کے عطا فرمائی؟ سبحان اللہ۔ بات کا ملاج ہے، یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھو اس کا بڑا اجر ہے، قرآن کا بڑا اجر ہے، مال خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے، لیکن نہیں اس طرح پیاسا نہیں فرمایا گیا، محفل ملاج میں فرمایا گیا۔ اور پھر محفل ملاج پہ حضور خود تشریف لے گئے، میرا محفل ملاج پہ جانا حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی محفل ملاج پہ جانا ہی حضور کی سنت سنت ہے، اور حضور اکیلے نہیں کہ پھر صحابہ کو بھی لے کے گئے، ساتھیوں کو بھی ساتھ، دوستوں کو بھی لے کے جانا حضور کی سنت ہے۔ اور پھر حضور نے جا کر محفل ملاج کا اجر و ثواب بھی عطا فرمایا، اور محفل ملاج سجائی ہے دنیا میں رحمتیں اور آخرت میں بخشش، مغفرت، تو دنیا کی بھی بادشاہ اور آخرت میں بھی تو کچھ نصیب ہو۔ یقین جانے آپ کو میرا اپنا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، میں مسلح امامت پہ بیٹھا ہوں اس وقت، میرا یہ ایک تجربہ ہے اور میں نے اس کو کیا ہے کہ محفل ملاج اس نیت سے کیا اللہ کی وہ میری ساری مرادیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میں ہم اتنے دنیا کی بڑی بڑی جگہیں پکائیں اندر، لیکن ہمارا نبی نظر سہری مطلب تھوڑا سا کیا نظر تقسیم کر دینا، میرا میں کرتا ہوں، آپ کی زندگی تو ایک ہوتی ہے، چاہے اتنا کرو اتنا کرو، پورا سال مجھے اللہ رزق کس طرح دیتا ہے جس طرح بارش پڑے، کوئی مشکل نہیں آتی، کبھی رزق کی کمی نہیں اس میں دی، کبھی بیماری اس میں نہیں آنے، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یقین جانے آپ یہ بات میں آپ کو کھانے والی نہیں ہے، میں پیسے آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کی لوگوں کے بڑے بڑے بجلی کے بل آئے تو میرا ایک بل 350 روپیہ آیا، تھوڑا سا اور آیا، تو لوگوں کی طرح بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ ہے وہ چاہتا ہے۔ یقین جانے آپ ایک ارادہ ڈال لیں، میں نے ایک سال 2011 میں اس نیت سے بلال حضور کو ملایا تھا، یا اللہ غریب لوگ ہیں، ہم تمام لوگ عمرہ کرے گی تیرا کر دو گی، میں اس سال اس نیت سے محفل ملاج کروں گا کہ اپنے گھر میں بلا لیں۔ ابھی ربیع الاول کا چاند غروب نہیں ہوا تھا، مہینے میں چند سے باقی تھے، میں گھر میں تھا، کھانے میں ایک سیب تھا، آدمی اللہ کو میری خالد حسین ٹھیکیدار اس کا نام ہے، بہت بڑا وہ میرے پاس تھا، اس نے کہا بھائی صاحب یہ خواہش آپ کو آج کوئی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اسے کہا یار میرا بھی پروگرام، اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں کیا لے، اس نے کہا میں میری بیوی اور میری سالی آپ کی خدمت کی جب ساتھ جائیں، لیکن آپ نے کہا پھر آئی ہوئی طریقے سے آج کروایا 2011 میں عمرے پر ایک دفعہ اس نیت سے اعلان کیا تھا۔ آج ہمارے دوست ہیں مدر ٹاؤن کو جانا روڈ پہ، تو کوئی کھڑی کٹانے کے نام سے ہم وہاں پہ نہ کر علاج کرتے تھے، اس کا ایک فیملی تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی بچہ، اس نے 14 سال کے بعد اس کو بتایا گیا کہ آپ یہ ارادہ کر لینا میں کو علاج کروں گا، اللہ مجھے اولاد دے۔ اسی سال اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اب اس بیٹے کا نام ہے میلادی بیٹا، سبحان اللہ۔ اب وہی بات ہے ملاد اس کی بڑی برکت ہے۔ میں نا اس کی کہتا ہوں کہ ہمارا کبھی لوگ ایسا نہیں بھی جہاں پہ دسترخوان سے لایا جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ خواہش ہوتی ہے کہ اب سارے اس میں شریک، آپ کی اہل خانہ اس میں شریک ہو۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ لنگر جو وہ ہاتھ جو حضور کی میلاد کا لنگر پکاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قسم آرام ہونے کی جہنم جان میں نہیں ڈالتا، نہیں ڈالے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی خواتین سے کہوں گا تھوڑا سا لنگر پکا دیں، تھوڑا سا چاہے ایک پلیٹ ہی پکا، صبح آپ اس دسترخوان پہ سے کھاتے ہیں، تاکہ جب قیامت کے دن اعلان ہو تو جو پھر حضور کے میلاد کا لنگر پکاتے تھے نا، ان میں ہمارا نام بھی آ جائے، وہ میلادیوں کے اندر
تو مسلمان نے ہمیں سچ کیا ہے سچ کیا شامل ہوتے کہ حضور کے جشن منایا جاتا ہے 12 ربیع الاول سے دوستوں نے کہا کہ آپ ایک ورزش کرتے ہیں نے کہا بڑی پروگرام ہوتے ہیں ہم یہ محفل نہیں کرتے 12 ربیع الاول سے حضور کا جشن کرتے سلام کی خوشی کرتے ہیں محفل نہیں ہماری ہوتی محفل ہوئی تو ایک پیش رفتار جشن ہے حضور میں نے پڑھا ہے یقین کرے میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں ہم اس کو میں پڑھائیں گے کہ وہ بھی میں نے پڑھے ہیں حضور کے عاشق تو صرف ایک حلوے کی 3 چیزوں ڈشیں بتاتے ہیں اثاروں کے حساب سے جانور سے پڑھتے تھے بکریاں گائے پیتل بٹیر وہ اتنے قسم کے معاملے کرتے پڑھتے تھے کہتے تھے ہماری خواہش ہے حضور کے ملاپ ہے مقام سے اللہ نے کوئی سکے آپ حضرات کی ایک محفل میلاد ہے نا 25 تاریخ کو یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ اصل 12 ربیع الاول کی سیر ہے حضور کی آمد کے لمحات یقین جانے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے ابراہیم علیہ السلام آئے ان کی آمد سے پہلے بچوں کا قتل عام ہو رہا تھا فرعون نے قتل کروا دیا یہود بھی شروع کروا دیا اور جس رات حضور تشریف لائے اللہ فرمائے کہ جبریل آج کی رات میں معبود جا رہا ہے اور پھر خوشیاں بھی کرنی ہیں لنگر بھی بانٹنے ہیں آج رات کسی کی گھر میں بیٹی نہیں ہونی چاہیے سب کو بیٹی عطا اگر استاد بیٹی عطا کرتا یقین کر استاد بیٹی عطا کرتا آپ 12 ربیع الاول کی ساری رات میں تشریف لائیں رات جا کے بے شک گزارے نیا لباس پہنے خوشبو لگائیں ساری کو کے گھروں میں چلانا کریں خواتین کو میں خود کے پاس پڑھو توڑ کے مسجدوں میں آئیں نام لے وہی ایک محفل ہوتی ہے ساری محفل ہوتی ہے جو اس کی جامع جان نہیں پڑتا وہ لمحات کے جب حضور آ رہے تھے تو پھر آپ کو کوئی دروازہ کھول آپ سارے حضرات یہ کچھ لنگر میں شریک ہوں میں پہلے بھی کیا کرتا ہوں اس کی فانشن کا کام ہے سلاوٹ کرنی ہوتی ہے اس میں آپ حضرات شامل ہونا چاہیں تو مسجد سلاوٹ میں جا کر سلاوٹ کرا سکتے ہیں بقایا ضرور اپنے کر سکتے تو اس کے سارے اپنی خوشی سے میں یہ پرفارم کر میں یہ پرفارم کر میں یہ پرفارم کر ان کا سرمان سجتا ہے آپ کے اپنے کار سے جتنا بھی کر سکتے ہیں ایک راشن دان کے کام کرا ایک خیور راشن کے کام کوئی بسکٹ ہی چھوٹا سا سامان دیتا ہے کرتا رکھ دے تاکہ قیامت میں جو مثال آپ کو دیتا ہوں نا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنیے یوسف علیہ السلام کی گولی لاگ رہی تھی نا مصر کے بازار میں تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ خریدار کھڑے تھے بڑے بڑے لینڈ لارڈ دولت مند رئیس مزید ایک عورت گولی جاتی کھڑی ہے اس کے پاس سوتر کی پیچھے ہے وہ پیچھے کھڑی ہے لائن وہ بندوق جو کھڑی ہے نہ یوسف کو خریدنے کی جائے اتنے جو لینڈ لارڈ ہیں وزیر ہیں رئیس ہے بادشاہ وہ خرید لیں گی اس نے کہا میں خرید نہیں سکتی اب لائن میں کیوں لگی ہے صرف اس لیے کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں پاس قیامت کے دن اللہ فرمائے کہ یوسف کے خریدار ایک طرف ہوتا ہے بس میرا نام اس پر اس کی کہا جائے ہم ہزاروں کو بھی نہیں چلا سکتے لنگر بس اتنا سا یاد ہم بھی تیرے معروف کا لنگر بنانے والوں میں تھے وہ ہمارا نام شامل ہے آپ بتا کھڑے ہو جائیں اور سلام